تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام مجمع میں خطاب فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اسی خطبے کے دوران یا خطبے کے بعد ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتلائیے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر عتاب فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس چیز کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم کا دینے والا ہے۔ کس کو کتنا علم دیتا ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب کی تعویل کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، اور شاید اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ تم فلاں 2 دریا ہے اس کے سنگم پہ پہنچو، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے پہنچنا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک مچھلی لے لو، اس کو تل لو اور اپنے ناشتے دان، زنبیل کہتے ہیں اس کو، اپنے برتن میں رکھ لو یا کوئی چیزیں رکھنے کی اس میں رکھ لو، اور اس کے بعد سفر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون، جس جوان کا تذکرہ اس میں ہوا ہے، جس نوجوان کا، یوشع بن نون اس کا نام بتلایا گیا ہے تفسیری روایتوں کے اندر اور حدیثوں کے اندر۔ یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پہ نکل کھڑے ہوئے، کنٹینیو چلتے رہے، چلتے 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 ایک جگہ پہ جا کر کے رکے اور موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ ان کا جو خادم تھا، جو نوجوان تھا، وہ وہیں پہ بازو میں جگہ ہوا تھا۔ اچانک اسی دوران جو زنبیل کے اندر جو مچھلی رکھا تھا وہ تڑپا اور تڑپ کر کے زندہ ہو کر کے دریا کے اندر، کہ بازو میں دریا تھا، دریا کے اندر سیدھے جا کر کے وہ ڈبکی لگایا، اور جہاں پہ مچھلی نے چھلانگ لگائی تھی وہاں پہ بالکل ایک سرنگ بنتا ہوا اندر تک چلا گیا، پانی دونوں طرف سے رک گیا۔ جو خادم تھے انہوں نے سارا ماجرا دیکھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ بھول گئے، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیا جائے گا۔ وہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ان کے ساتھ وہ چلنا شروع کر دیے، پورا دن، باقی جو دن کا حصہ تھا وہ پورے دن چلتے رہے، پوری رات چلے، اور صبح کو اٹھ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کھانا نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ سے بہت آگے بڑھ گئے جو ان کی منزل مقصود تھی تو ان کو بھوک لگی، اور جب کھانا مانگا تو نوجوان نے کہا کہ وہ جو مچھلی تھی وہ مچھلی تو وہیں پہ تڑپ کر کے پانی کے اندر چلی گئی، اور میں نے وہاں پر ایک ماجرا دیکھا، لیکن شیطان نے مجھ کو بھلا دیا، میں بھول گیا، آپ کو نہیں بتلا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بس وہی ہماری منزل ہے، اور پھر وہاں سے پیچھے پلٹ کر کے جب جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کو کہا آپ کے اوپر سلامتی ہو، وہی خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون موسیٰ؟ وہی بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے مجھ کو آپ فائدہ پہنچائیے، میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، ایک علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور ایک علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا تم اگر میرے ساتھ رہو گے اور میں کوئی کام کروں گا تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ میں قطعی طور پر صبر کروں گا، آپ بالکل بے فکر رہیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا رہوں گا، آپ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلیے، اگر میں کچھ بولوں گا تو پھر آپ مجھ کو الگ کر دیجیے گا۔ دونوں چلنا شروع کیے، اسی دریا کے کنارے چلتے 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 ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں پر کشتی لگی ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، مجھ کو لے چلو گے؟ کشتی والے نے پہچان لیا ان کو اور بغیر کسی اجرت اور کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی جب بیچ دریا میں گئی، خضر علیہ السلام نے اپنا پھاوڑا اٹھایا، کدال اٹھایا، بسولہ اٹھایا، اور اٹھا کر کے جو کشتی تھی اس میں جو تختے لگے ہوئے تھے اس میں سے ایک تختہ اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نبی تھے، ان کو برائی کے اوپر نکیر کرنے کی عادت تھی، اور نبیوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ کہا کہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ کشتی ہے، اس کے اندر لوگ سوار ہیں، بیچارے نے بغیر کرائے کے سوار کیا ہے، اور آپ جو ہے اس کے تختے کو نکال دیا تاکہ سارے لوگ ڈوب جائے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پہلی بار جو بات تھی وہ بھول سے ہوئی تھی، یہ بھول سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی، حالانکہ دونوں کے درمیان عہد و معاہدہ ہوا تھا، لیکن بھول سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ کہا ٹھیک ہے چلیے آئندہ اگر ایسا ہوگا تو میں انشاءاللہ معذور نہیں رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دونوں آگے بڑھنے لگے تو کشتی کے عرشے کے اوپر اس کے جو ریلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چڑیا آ کر کے بیٹھا، اور اس چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے پانی لے کر کے پیا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس سمندر کے مقابلے میں ایک چونچ جو پانی اس چڑیے نے پیا ہے وہ ہمارا اور تمہارا علم ہے، اور پورا سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد چلنا شروع کیے، چلتے چلتے ایک علاقے سے گزرے تو چند بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا۔ خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اس کے منڈی کو پکڑ کر کے جو مڑوڑا تو اس کی جان ہی نکال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر دیا، کیونکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاملہ تو پچھلے معاملے سے بھی زیادہ سخت تھا، ایک جان کو انہوں نے لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، صبر نہیں ہوا، کہا کہ ایک پاکیزہ نفس کو آپ نے بغیر حق کے قتل کر دیا، یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ بات آپ نے کیا۔ فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم میرے کام کے اوپر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے جاتے اور دونوں کے درمیان جو معاملات ہوتے اور جو علم ہوتا وہ ہم لوگوں کو پہنچتا چلا جاتا۔ محترم سامعین کرام، جب یہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے تو آخری موقع موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ اب یہ ایک آخری موقع دیجئے، اگر اس کے بعد بھی آپ کی بات کے اوپر میں نے ٹچ کر دیا اور کوئی تنقید کی یا کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھ کو الگ کر دیجئے گا۔ آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں کے درمیان قیام کیا، کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، ہماری ضیافت کرو۔ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ آگے بڑھے تو دیکھا بستی کی جو ایک دیوار ہے وہ اب گرنے ہی والی ہے، بالکل ایسے ہو گئی ہے، اب تب میں گرنے والی ہے۔ خضر علیہ السلام نے فوراً اس پورے دیوار کو بیٹھ کر کے رک کر کے جس طرح سے بھی ہو سارے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے دیوار کو درست کر دیا۔ جب دیوار کو درست کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی والوں نے آپ کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا اور آپ کی ضیافت بھی نہیں کی، کھانا مانگنے پر بھی نہیں دیا، آپ چاہتے تو جو دیوار آپ نے ٹھیک کی ہے اس کے بدلے میں لوگوں سے اجرت مانگ لیتے۔ کہا کہ بس اب یہی ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے، اب یہاں سے ہم اور تم جدا ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اس سے پہلی جو حدیث ہے یا 2-3 حدیثیں ہیں اس کے اندر اس واقعے کی تعبیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر علیہ السلام کی زبانی جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ جو کشتی تھی جس کو خضر علیہ السلام نے توڑا تھا، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ کشتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کشتی جہاں جاتی ہے وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو بھی کشتی دیکھتا ہے اس کی نظر کو بھا جاتی ہے وہ اس کو غصب کر لیتا ہے۔ لہذا میں نے چاہا کہ یہ غریب کشتی والا ہے، ملا ہے، مزدور ہے، اگر اس کی کشتی کو چھین لے گا تو کس چیز سے یہ کھائے گا کمائے گا، اس لیے میں نے اس کو وہاں سے اکھاڑ دیا۔ اور وہ جو بچہ جس کو میں نے مارا وہ بچہ اس کے قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دیا، اور اس کے ماں باپ بہت پکے سچے مسلمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ جوان ہو جائے اور اپنے ماں باپ پر حاوی ہو جائے، حاوی ہو کر کے اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے جائے، بس اسی لیے میں نے بچے کو مار دیا۔ یہ 2 تعویل ہے، اور باقی اگلی جو تعویلیں ہیں انشاءاللہ جب آپ کے سامنے پورے قرآن کریم کی جو کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی تو تینوں تعویلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک سوال اور اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں کنٹینیو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دریا کے دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ جاؤں گا، جہاں پر 2 دریاؤں کا ملن ہوتا ہے۔ تو یہ زمانہ کون سا ہے اور کون سی جگہ ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث دونوں بالکل خاموش ہیں۔ مفسرین نے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد چند باتیں کی ہیں، وہ یہ کہ یہ زمانہ کب ہے، کب یہ معاملہ ہوا، اس کے بارے میں ایک چیز غور و فکر کر لینا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے جو بنی اسرائیل کو نکال کر کے لے گئے اس کے بعد تو یہ واقعہ نہیں ہوا ہے۔ زیادہ غالب گمان ہے کہ جب مصر میں موسیٰ علیہ السلام قیام پذیر تھے اور فرعون سے نبرد آزما تھے اسی وقت یہ واقعہ ہوا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مصر میں ہی دریائے نیل ہے،
اور دریائے نیل کی جو دو ذیلی دریا ہیں بحر ارزق اور بحر اخضر، ان دونوں کا سنگم وہیں پہ ہوتا ہے. اور چونکہ جو سنگم کی جگہ ہے وہ چھوٹی جگہ نہیں ہے بلکہ میلوں میں پھیلی ہوئی جگہ ہے، اسی لیے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ مچھلی کو رکھ لیجئے، اور مچھلی جہاں پر زندہ ہو کر کے تالاب میں دریا میں رستہ بنائے بس وہی آپ کی منزل ہوگی. تو یہ باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. یہی واقعہ تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں فلما بلغا مجمع بینہما، جب موسیٰ علیہ السلام دو دریا کے سنگم پہ پہنچے، جب دو دریا کے سنگم پہ پہنچے اللہ فرما رہے ہیں کہ نسیا حوتہما، ان کی مچھلی کھو گئی ان سے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ جو مچھلی تھی وہ اس دریا کے اندر، اس سمندر کے اندر سرنگ بناتی ہوئی اندر چلی گئی. دراصل یہ وہی بات ہے جو کل بیان کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کو پہنچنا تھا، لیکن ان کو اس بات کا خیال نہیں تھا، شعور نہیں تھا، وہاں پر بیٹھ کے وہ سو گئے، وہاں پہ وہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے. اور حدیث کے اندر ہے کہ اسی پتھر کے نیچے ایک ایسا چشمہ تھا جو جس کا نام حیات تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور اس حیات کے پانی نے مچھلی کو ٹچ کیا تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کر کے وہاں سے تڑپی اور تڑپ کر کے سیدھے دریا کے اندر گئی اور وہاں سرنگ بناتی ہوئی اندر چلی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی منزل تھی اور ان کے رکنے کی جگہ تھی. لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا، شعور نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلما جاوزا، صبح اٹھے، سو کر کے اٹھے وہ، اور اٹھ کر کے پھر چلنا شروع کر دیا. چلتے رہے، پورے دن چلتے رہے، کل ہو کر کے پوری رات بھی چلی اور کل ہو کر کے بھی پورے دن چلے. صبح میں اٹھ کر کے تو ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ان کو بھوک محسوس ہوئی، تھکن محسوس ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان کو منزل پہ پہنچنا تھا تب تک ان کو تھکن محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب وہ منزل کو کراس کر گئے، آگے بڑھے، تو اب وہ چونکہ ان کو آگے چلنا نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھکن کا احساس دلایا. جب تھکن کا احساس ہوا تو اپنے خادم سے کہا کہ وہ جو مچھلی رکھا تھا کھانے پینے کا جو سامان ہے ذرا نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر فلما جاوزا، جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا جو ہے ناشتہ لاؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں مجھ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کچھ کھانے کا، کچھ جو ہے تازہ دم ہونے کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے کھانے کے لیے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. خادم نے کہا، یوشع بن نون نے کہا کہ ذرا دیکھیے تو کل آپ سوئے ہوئے تھے تو مجھ کو ابھی یاد آ رہا ہے، آپ جب سوئے تھے تو اسی وقت اس پتھر کے پاس اس کے اوپر سر رکھ کے سوئے تھے تو مچھلی جو ہے وہیں پر نکل کر کے سمندر کے اندر چلی گئی اور میں بھول گیا اس کو کہنا. آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو فرمایا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، جب وہ مچھلی نکلی تو وہ سمندر کے اندر عجیب و غریب رستہ بناتے ہوئے نکل گئی. اور میں آپ کے اٹھنے کے بعد ہی اس واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا لیکن شیطان نے بھلا دیا. دراصل شیطان نے بھلا دیا، بھولے تو وہ ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ شیطان نے بھلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً شیطان جو ہے وہ انسانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چکر میں ڈالنا چاہتا ہے. تو اسی لیے اپنے بھولنے کی نسبت یوشع بن نون نے کس کی طرف کی؟ شیطان کی طرف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہا ذالک ما کنا نبغی، وہی ہماری منزل ہے. فرتد علی آثارہما قصصا، بس وہیں سے لوٹے اور جو نشانات تھے یا قدموں کے جو نشانات تھے اس کو تلاشتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگے. بڑھتے بڑھتے پھر سے دوبارہ اسی جگہ پر پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو وہاں پر ان دونوں نے پایا کس کو؟ ایک ہمارے ایسے بندے کو جو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو ہم نے خاص رحمت سے نوازا ہے اپنی، اور اس کو اپنی خاص علم سے بھی نوازا ہے. اب دیکھیے یہاں پر بہت باریک بات ہے جو سوچنے کی، جو ہر انسان کے سوچنے کی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے کے افضل ترین انسان ہوتے ہیں، بلکہ سب سے افضل ہوتے ہیں. لیکن علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ جس کو علم مل گیا اس کا درجہ سب سے بلند ہو جاتا ہے. نبی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے بندے کی تعریف فرمائی ہے یہاں پر جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے.
اور یقینی طور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے بہرہور ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ باعمل ہو، اس کا جو مرتبہ ہوتا ہے، جو رتبہ ہوتا ہے، وہ یقینی معنوں میں عام لوگوں سے سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے، اگرچہ لوگ ایسا نہ سمجھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اپنے ایک عام بندے کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا، فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو دیکھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے خاص رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو اپنے خاص علم سے بھی نوازا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں مزید آگے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، سلام کیا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس علم سے ہم کو بھی نوازیے، میں اس بنیاد پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اگر آپ ایسا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر بھی وہی بات ثابت ہوئی کہ علم کی بنیاد پر ایک نبی کو ایک عالم کی اتباع کرنی پڑ رہی ہے، ایک عالم کے پیچھے چلنا پڑ رہا ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ دراصل نبوت کی سب سے بڑی میراث ہے۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں وہ نبی کے مالوں کے وارث نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے علم کے وارث ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر، اسی علم کی بنیاد پر ایک نبی ایک غیر نبی کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو بھلائی، جو خیر، جو رشد و ہدایت کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، وہ علم مجھ کو بھی سکھلا دیجیے۔ تو خضر نے کہا، سیدنا خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبر، میں تو علم سکھانے کے لیے تیار ہوں تم کو، لیکن میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر کہا کہ صبر کیوں نہیں کر پاؤ گے، آگے اس کی وجہ بتلائی وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کا تم کو علم نہ ہو اور وہ کام تمہارے سامنے انجام دے دیا جائے اور وہ تمہارے عقل اور فہم کے خلاف ہو، تو تم کیسے صبر کرو گے؟ کیسے صبر کرو گے تم؟ جب تم کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ میں صبر و ضبط کے ساتھ رہوں گا اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ خضر نے کہا، سیدنا خضر نے کہا فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، ٹھیک ہے تم میری پیروی کر سکتے ہو، میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو، مجھ سے علم سیکھ سکتے ہو، میری صحبت اختیار کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام کروں تو جب تک میں تم کو اس کام کی وضاحت نہ بتلا دوں، اس کام کی تفسیر نہ کر دوں، تم کو کچھ بھی سوال نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے۔ اس بات کے اوپر دونوں کا اتفاق ہو گیا، دونوں ایگری ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فانطلقا، اب وہ دونوں وہاں سے چلے۔ یہاں پر غور طلب بات ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون آئے تھے؟ ان کے خادم یوشع بن نون، اور ملاقات کن سے ہوئی؟ خضر سے۔ یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام اور خضر یہ ملا کر کے 3 فرد ہوتے ہیں، اور عربی کے قاعدے اور گرامر کے مطابق جب 3 ہو تو جمع ہوتا ہے اور جب 2 ہو تو تثنیہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا فانطلقا، یہ انطلقا ایک عربی کا جو ہے فعل ہے، ورب ہے، یہ سنگولر کے لیے استعمال ہو، انطلقا، انطلقا یہ ورب ہے، یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب 2 آدمی ہو تو انطلقا استعمال ہوتا ہے، اور جب 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو تو انطلقو استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فانطلقا، وہ دونوں چلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں سے یوشع بن نون کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اور مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر سے سیدنا خضر سے جب ملاقات کیے تو وہیں سے اپنے خادم کو واپس کر دیا، کیونکہ اگر وہ تینوں ساتھ ہوتے تو قرآن کریم کبھی بھی فانطلقا نہیں کہتا بلکہ تینوں کا صیغہ استعمال کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانطلقا، وہ دونوں وہاں سے چلے، جب ایگری ہو گئے ایک بات کے اوپر، ان کا اتحاد ہو گیا تو وہاں سے چلے۔ حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، جیسا کہ میں نے کل تفسیر میں اور حدیث کے روز سے بتلایا تھا کہ وہ دونوں جب کشتی میں سوار ہوئے تو ان دونوں نے کرائے کے ساتھ چڑھنے کی کوشش کی، لیکن جو کشتی والا تھا وہ سیدنا خضر کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے کرایہ کیسے لے سکتے ہیں، آپ جو ہے اللہ والے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں، میں آپ سے کرایہ نہیں لے سکتا۔
چلیے آپ سوار ہو جائیے۔ وہ دونوں سوار ہو گئے، کشتی اپنے منزل مقصود تک چلنے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو خضر نے کیا کیا؟ کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ دیا، چونکہ کشتی جو ہوتی ہے وہ لکڑی کے تختے سے بنتی ہے، تختے کو اکھاڑ دیا۔ جب تختے کو اکھاڑا تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے ان کے رگو پے کے اندر، کسی بھی غلط کام کو دیکھتے تو فوراً ٹوکتے موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے نظر میں یہ بات بہت غلط ہے، جس کشتی والے نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، کرایہ بھی نہیں لے رہا ہے، یہ خضر جو ہیں اس کے تختے کو اکھاڑ رہے ہیں۔ ان کو جو ہے یہ بات اچھی نہیں لگی، کہا اخرقتها لتغرق اهلها، اس کو آپ اکھاڑ رہے ہیں تاکہ جو ہے اس کے اندر سوار ہونے والے لوگ جو ہے ڈوب جائیں، آپ کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ کشتی والے نے تو آپ کے ساتھ اتنا احسان کیا کہ آپ کو عزت دی اور بغیر کرائے کے چڑھا لیا، اور آپ جو ہے اس کی کشتی کو عیبدار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، فوراً کہا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کشتی کو خراب کیا، لقد جئت شیئا امرا، یہ جو آپ کا معاملہ ہے یہ بڑا ناپسندیدہ ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جن لوگوں نے عزت دی انہی کے سامان کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر نے کہا، سیدنا خضر نے کہا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں کہتا نہ تھا کہ میں جو کام کروں گا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میں جو کام کروں گا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، پہلی غلطی ہوئی، بھول چوک سے ہو گئی، بھول چوک سے غلطی ہو گئی، اب یہاں پر معاف کیجئے، درگزر کیجئے اور میرے معاملے کو مشکل نہ بنائیے، آگے سے میں نہیں بولوں گا۔ اسی جگہ پر جب یہ دونوں کشتی پہ سوار تھے اور کشتی کو جو انہوں نے عیبدار بنایا، داغدار بنایا، تو اسی وقت ایک جو ہے پرندہ آ کر کے اس کشتی کے جو ہے ریلنگ پہ بیٹھا اور بیٹھ کر کے سمندر سے ایک چونچ پانی لیا۔ تو سیدنا خضر نے کہا کہ اس چڑیے کے منہ کے اندر جو ایک بوند پانی گئی ہے، ہمارا اور تمہارا علم بس اتنا نہیں ہے، اور یہ جو سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ انشاءاللہ آگے اور بھی باتیں ہیں اور ان واقعات کی تفسیر بھی ہے جو کل اپنے مقام پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات کی روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں